السلام على الحسين العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومعصيتهم ومنكرين فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ارشاد عالیت ہو رہا ہے کہ ہم نے جاہلان پڑھ اردو میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. کل کی مجلس میں سلسلہ بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ان نفوس قدسیہ کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ نے اول مخلوق قرار دیا. اول مخلوق یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی سلسلہ وجود ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام. اور اب آج کی مجلس میں دیکھوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ بہت ہوں، گرمی بھی ہے اور کچھ لوگ دور دراز سے بھی آتے ہیں، ان کو واپس بھی ہونا ہوتا ہے. تو دیکھتا ہوں کہ بیان آج کچھ منزل تک پہنچتا ہے یا نہیں. یہی اول ہیں اور یہی آخر ہے. اللہ کے بعد مخلوقات الہی میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی اول ہیں اور وہی آخر. اور یہ دونوں دعوے ایسے ہیں کہ ان کا ثبوت اپنے مزاج کے حساب سے میں قرآن سے دوں گا، کیونکہ میں نے اپنا مزاج بنایا. میں فضائل اہل بیت زیادہ تر قرآن سے ہی بیان کرتا ہوں، کیونکہ قرآن ایک آسمانی و الہامی کتاب ہے. اس کے ایک حرف میں بھی اگر کسی نے شک کیا تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. قرآن کے ایک حرف سے بھی اگر انکار کر دیا یا شک کیا تو اسی وقت انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا خروج ملتا ہے کہ پھر واپسی ممکن نہیں ہے. اور جہاں 26 آیتوں سے انکار کر دیا جائے، صلوات محمد علی محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. کچھ لوگ جو ہے وہ مولوی، عالم، فاضل، عالم، مرجع، مجتہد سے زیادہ قرآن سمجھتے ہیں. انہوں نے ایسے محسوس کیا کہ یہ 26 آیتیں فلاں 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 نے اس میں پڑھا دیے، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. تو پتہ نہیں آپ نے میری کلپ سنی یا نہیں، میں نے جواب دیا تھا، اور چونکہ بات آ گئی زبان پر تو ایک جملہ دے دوں کہ ٹھیک ہے فلاں 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 فلاں، مطلب یہ تو اور ان کے قد کو اونچا کر رہے ہو. کیا کہا میں نے؟ اتنا شعور آ گیا ان میں کہ وہ 26 آیتیں بنا دیں گے. 1400 سال سے قرآن جو ہے وہ چیلنج دے رہا ہے فاتو پہ صورت میں مثلے
اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں تو اس کے چھوٹے سے سورہ کا جواب بنا کے لاؤ. 14 صدیاں گزر گئی، تمام دنیا فصاحت و بلاغت قرآنی کے آگے سے پر انداختہ نظر آ رہی ہے. آج تک کوئی مائی کا لال جواب تو بنا کے لا نہیں سکا، اور آپ نے ان کا قد اتنا بڑھا دیا کہ 26 آیتیں بنا کے انہوں نے اس میں ملا دی. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ایک طرف تو آپ جو ہے اپنی بغاوت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، ایک طرف جو ہے آپ کی منقبت بھی فرما رہے ہیں. کس میں جرت ہے؟ دیکھیے، قرآن کا ایک حرف نہ گھٹایا جا سکتا نہ بڑھایا جا سکتا. اور یہ عقیدہ مضبوط رکھو، کسی کے بہکانے میں نہ آئے. یہ بہت بڑی تہمت ہے شیعہ مذہب کے اوپر کہ ان کا جو ہے 40 پارے کا قرآن ہوتا ہے اور یہ تحریفات قرآن کے قائل ہے اور فلاں. ایسا کچھ نہیں ہے. بائے بسم اللہ سے لے کے سورہ والناس کی سین تک جو ٹوٹل قرآن ہے وہی ہمارا دینی ایمان ہے، اور اس میں ہم نہ گھٹنے کے قائل ہیں، نہ اس میں بڑھنے کے قائل ہیں، نہ کوئی بڑھا ہے نہ گھٹا ہے. جیسے قرآن نازل ہوا تھا اسی طریقے سے یہ قرآن ہے، جس پر میں اردو زبان میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بائے بسم اللہ سے اٹھاؤ بے اور سورہ والناس کی لو سین، اور دونوں کو ملا دو تو بنتا ہے بس. اب کچھ لوگ الٹا قرآن بھی پڑھتے ہیں، پیچھے سے شروع کی طرف آتے ہیں پڑھتے ہوئے. تو اس ترکیب سے بھی دیکھو اور قرآن کو پہچانو کہ ادھر سے لیا بے، ادھر سے لیا سین تو بنا بس، اور ادھر سے اٹھاؤ سین اور ادھر سے لو بے تو بنے گا سب. تو قرآن بس بھی ہے اور سب بھی ہے. محمد والے محمد بس ہے، اس میں گھٹانے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب ہے چونکہ یہ آخری کتاب ہے. آخری کتاب ہے. اس سے پہلے 3 کتابیں اور بھی نازل ہوئی ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں. گود میں بچوں کو یاد کرا دیا جاتا. آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، انجیل، زبور، اور لاسٹ میں نام لیتے ہیں قرآن کا. لیکن آپ دیکھیں، تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ جو سابقہ کتابیں ہیں بے شک وہ آسمانی الہامی کتاب ہے، آسمان سے نازل ہے، لیکن اگر آپ تجزیہ کریں گے، تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے انجیل نازل ہوئی تھی اب ویسے نہیں ہے. جیسے توریت کا نزول ہوا تھا اب وہ بات اس میں نہیں ہے. جس طرح زبور جو ہے اللہ نے نازل کی تھی اب اس میں وہ بات نہیں ہے. لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ ہٹا دیا، کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا. تو آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی اس کا ظاہر بھی بگاڑ دیا. جب ظاہر اتنا بگاڑ دیا تو باطن کتنا بگاڑا ہوگا. بہت سناٹے میں سنتے ہیں مجلس. تو کبھی آپ نے غور کیا، سوچا کہ بھئی یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ بھی تو آسمانی الہامی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، اس میں اتنی تبدیلی کیوں آ گئی؟ غور کیجئے گا. اس کا ظاہر بھی بگاڑ دیا، باطن بھی بگاڑ دیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ توریت اس وقت تک اپنی اصلی حالت پر باقی رہی جب تک موسیٰ حیات تھے. کچھ کہہ رہا ہوں میں. انجیل اس وقت تک اپنی اصل حالت میں باقی رہی جب تک عیسیٰ زمین پر موجود تھے. زبور اپنی اصل حقیقت پر اس وقت تک باقی رہی جب تک جناب داؤد اس دنیا میں موجود تھے. اور جب یہ اٹھتے گئے تو کتاب کی شکل و صورت بدلتی گئی. تو آپ نے نتیجہ لے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب تب مسخ کی جاتی ہے جب بارش سے کتاب اڑ جاتا ہے. تو بھئی انہی کتابوں کے وارث اٹھتے گئے، لوگوں نے کتابوں کو مسخ کر کے رکھ دیا. لیکن آج قرآن بھی زندہ ہے، وارث قرآن بھی زندہ ہے. ایسے کیسے ہو جائے گا کہ قرآن کو لوگ ہے تبدیل کر؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد. قرآن کا اصل حالت پر 14 صدیوں سے برقرار رہنا اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی وارث قرآن ہے.
صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہرحال کہ اپنی بات سے آج کی بات میں مربوط کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یہ ایسی حدیث ہے بہت مشہور ہے، دونوں طرف مشہور ہے. اور ایک حدیث میں نے اور پڑھی تھی، اول ما خلق اللہ فهو العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. تو میں نے کہا تھا ایک حقیقت کے کبھی کبھی کئی نام ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عقل ہے وہی نور محمدی ہے، اور جو نور محمدی ہے وہی عقل ہے. تو اب میرے دوست عزیز جو کلمات کہہ چکا اس کو دہراؤں گا نہیں، اور اب اس کی بات جو ہے اور آپ غور کیجئے گا کہ اب کیا اہتمام قدرت ہے. اب ساری کائنات کو جو اس نے پیدا کیا وہ ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں. توجہ فرمائیں، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، زمین ہے، آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جو کچھ کائنات میں ہے سب کچھ اللہ نے ان کے صدقے میں پیدا کیا. اب میں آپ سے کیا کیا عرض کروں، کوششیں بہت ہیں. وہ آج کی مجلس میں چاہتا ہوں بہت طول نہ ہو اور جلدی سے بات پہنچ جائے. اب یہ نور اول ہے، ٹھیک ہے، ابھی فی الحال نور ہے واحد، ایک ہے. ابھی آپ درود پڑھنے میں تھوڑی کوتاہی کر رہے ہیں. تو میں آئے درود سے تھوڑا استفادہ کروں اور کڑی سے کڑی ملا دوں. آئے درود تو یاد ہے نا، ہر نماز کے بعد آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سب لوگ درود پڑھتے ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سطحی مجلس ہم میں نہ ڈھونڈا کرو. میرا اپنا مزاج ہے، میں چاہتا ہوں جو اسٹینڈرڈ ہمارے بزرگ علماء کا تھا خطابت کا وہ باقی رہے تاکہ نئی نسلیں اس سے استفادہ کریں. میں نے آیا درود پڑھ دیا، آپ نے درود پڑھ دیا، پڑھنا بھی چاہیے. اب اس کے جو معنوی فوائد ہیں وہ سب موقع نہیں ہے بات کرنے کا. اس درود پڑھنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. خوب غور کرنا، میں تو لفظوں کا تجزیہ کرتا ہوں اور اسی میں سے مال میٹیریل نکال کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ آدھی آیت تھی. اب اس کے آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اس کا پورا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد ایک نتیجہ دوں گا، زندگی بھر یاد رکھنا. اللہ کہہ رہا ہے بے شک بتحقیق لا ریب اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی پر. جس پہ درود بھیجتے ہیں؟ نبی پر. تو سناٹے میں کیوں بولتے رہو نا تاکہ مجمع میں بیداری رہے. کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک بتحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. بھائی لوگوں کو موقع مل گیا. ارے صاحب درود شریف کا تعلق تو صرف نبی سے ہے. دیکھیے نا درود میں تو نبی پہ درود بھیجتے ہیں. غور کیجیے آپ. تو میں کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ ماشاءاللہ علم مجلسی آپ رکھتے ہیں، اشارے سے بات لے لیا کریں کہ یہ کب سے درود چل رہا ہے نبی کے اوپر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک بتحقیق اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے نبی ہے نبی پر درود ہے، جب سے نبی ہے نبی پہ درود ہے۔ تو آپ کریں ہم بھی تو یہ کہتے ہیں بس صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، بس نبی پہ درود ہے، تو میں کہوں گا آپ کو عرفان نہیں ہے۔ اب کل کی مجلس سے سلسلہ جوڑ رہا ہوں، جب جبریل امین کی پہلی نظر اس نور واحد پہ پڑی تو روایت کیا ہے، فارادہ ایسجد لی، نبی خود فرماتے ہیں کہ جبریل نے ارادہ کیا کہ میرے نور کا سجدہ کر لیں، فسبحنا فسبح جبرائیل امین، بس ہم لوگوں نے تسبیح شروع کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لفظ نبی سے دھوکہ نہ ہو جائے۔ میں پہلے عرض کو کر چکا ہوں کہ دنیا کا کوئی کل اپنے جز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، تو اسی نور واحد میں وہ اجزا بھی سمٹے ہوئے ہیں، جن میں سے کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے۔ نہیں پہنچ رہی ہے بات، چلیے میں پہنچاتا ہوں، چونکہ اصل بات جو کہنی ہے وہ اب لا رہا ہوں میں۔ یہ نہ سوچو کہ خالی نبی پہ درود کو کہتے ہیں، صلوات کو کہتے ہیں تم بریدہ صلوات۔ نبی نے فرمایا ہم پر تم بریدہ صلوات مت بھیجا کرو۔ کیا تم بریدہ کا ترجمہ کرنا پڑے گا؟ تم کٹی صلوات کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر صلوات بھیجو تو ہم پر بھی بھیجو، ہماری آل پر بھی بھیجو۔ غور کریں آپ۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، آپ کہیں گے اس آیت درود پہ کہاں الجھا دیا؟ نہیں، اس میں نتیجہ نکل رہا ہے۔ کل کی بات جو ہے اس سے آج کی بات مربوط کر رہا ہوں میں۔ اب اس میں بتائیے کہ آگے کا جو حصہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے کہا کہ میں، اور کیجئے گا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ میرے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، صلو علیہ، تم بھی نبی پر درود بھیجو، وسلموا، اور سلام بھی بھیج لو، سلام بھی بھیجو، توجہ، اور سلام بھی بھیجو تسلیما، اس طرح سلام بھیجو کہ سلام کا حق ادا ہو جائے۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ اپنے لیے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اور جب ایمان والوں کی بات آئی تو یہاں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، کہا تم صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو یا اللہ تو نے خالی صلوات کیوں بھیجی؟ پروردگارہ ہمیں دو آرڈر، درود بھی بھیجو، صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ سو کے مجلس نہ سنا کرو، سلام بھی بھیجو۔ یا اللہ کیا سلام بھیجنا تیری شان والا صفات کے خلاف ہے؟ معبود میں تجھ سے شکوہ نہ کرتا کہ اپنے حبیب پہ سلام کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ غور کریں آپ، اگر تو نے کسی نبی پہ سلام نہ بھیجا ہوتا، پورا قرآن سلام سے بھرا ہوا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین۔ تو معبود اگر یہاں بھی کہہ دے کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ کہ ہر جگہ ایک لفظ کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے۔ یہاں تم سے خطاب ہے، سلام کا مطلب سمجھو، میں اللہ ہوں، میں صرف درود بھیجوں گا، تمہاری ذمہ داری خالی درود کی نہیں ہے، تسلیم کی بھی ہے۔ معبود تسلیم یعنی وہی سلام کرنا کا نہیں، تسلیم کے ایک معنی اطاعت کے بھی ہیں۔ میں خدا ہوں، درود بھیجوں گا، تم اطاعت بھی کرو، درود بھی بھیجو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تسلیمہ، تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ سر نہادن، سر کو جھکا دینا، سر اطاعت کو خم کر دینا۔ آپ دیکھیں باریکیاں میں جانتا ہوں، سطحی مجلس سننے کا مزاج بن چکا ہے، اب میں گریز کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم برباد ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو کچھ نکلا یا نہیں نکلا؟ اللہ نے یہاں اس لیے سلام کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ یہاں سلام سے مراد ہے اطاعت۔ جن پر درود بھیجنا واجب ہے
انہی کی تم پر اطاعت بھی واجب ہے۔ تو اب اللہ پر تو کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے نا، ہم پر واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب دیکھو نور ایک ہے یا کئی ہے؟ پھر سناٹا ہو گیا، تھکا دیتے ہو۔ وہ نور ایک ہے یا کئی ہے؟ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا، میں اس سے آدم نہیں دوہرا رہا ہوں، سب آپ کو پتا ہے، تو قرآن میں ایک آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ اسماء کسے کہتے ہیں؟ ایک ہو تو اسم اور کئی ہو تو اسماء۔ اسم یعنی نام، کیا کہہ رہا ہوں، کیسے بلواؤں آپ کو؟ اسم یعنی ایک عدد نام، اسماء یعنی کئی سارے نام۔ کیا کہا میں نے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام کے تمام اسماء کی تعلیم دے دی، تمام ناموں کی تعلیم دے دی۔ اب پوچھئے مفسرین سے کہ یہاں اسماء سے مراد کیا ہے؟ چلیے ہمارے کسی مولوی سے نہ پوچھئے، اپنے علماء سے جائیے معلوم کیجئے کہ بھئی یہاں اسماء سے مراد کیا ہے۔ تو بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے لکھا کہ یہاں توجہ دیجئے گا، اسماء سے مراد اسماء بنجتن پاک ہے۔ اب تو مانو کہ وہ اکیلا نور نہیں ہے، اسی میں سب سمٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے کمال، اللہ کہہ رہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس میں بہت سارے جملے دے سکتا تھا لیکن روک رہا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام کے تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر انہی ناموں کو اللہ نے اپنے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور پھر کہا کہ اے میرے ملائکہ ذرا تم یہ نام بتا دو۔ توجہ نہیں ہو رہی، ملائکہ جو ہے پریشان ہو گئے، یا اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، معبود ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے بتایا۔ تو آپ نے ذہن میں سوال نہیں کیا ایگزام کس کا ہوتا ہے، امتحان کس کا لیا جاتا ہے؟ جسے ٹیچر پڑھاتا ہے اسی کا امتحان لیتا ہے۔ تو یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ میری تو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے۔ یا اللہ پڑھایا آدم کو، امتحان لے رہا ہے ملائکہ کا۔ بتاؤ یہ نام میرے فرشتوں تم بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کا اعلان کیا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ معبود انہیں تو نے پڑھایا کہاں ہے جو پوچھ رہا ہے؟ پڑھایا آدم کو، آدم سے پوچھ لے، ان سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہ نادان تجھے کیا پتا، میں عدل محض ہوں، بغیر پڑھائے سوال کرنا خلاف عدالت ہے۔ کیا میری عدالت پہ شک کرتا ہے؟ اگر میں نے پڑھایا نہ ہوتا تو پوچھا نہ ہوتا۔ تو معبود تو نے پڑھایا ہے تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ کہ سن نہ لیا، جتنا تو نے بتایا اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوال اس کے آگے کا ہے، سوال صرف نام بتانے کا نہیں ہے۔ وہ جو نور ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور وہ سامنے چمک رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تو خالی نام بتانے کا معاملہ نہیں ہے، ناموں کو انوار خمسہ پر منطبق کرنے کا نام مطلب ہے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی بتاؤ ان میں سے، توجہ، ان میں سے کون محمد ہے، کون علی ہے، کون فاطمہ ہے، کون حسن ہے، کون حسین ہے۔ فرشتے یہ تو جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ کون محمد ہے۔
کون علی ہے، کون فاطمہ، کون حسن، کون حسین، اس لیے کہ سارے ایک جیسے نظر آ رہے تھے۔ صلوات علی محمد علی محمد پر۔ اب یہ علم آدم کا کمال تھا، آدم یہ نہ بتا سکے، تم انہیں بتا دو۔ آدم نے انوار خمسہ کو مسکرا کے دیکھا، ہاں یہ محمد کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ اجے بتائیے جب آدم کو اللہ نے بنایا تھا تو اعلان کیا کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میں آدم کو، آدم کا نام تو ابھی نہیں ہے، منصب کا اعلان ہے، انی جاعل فی الارض، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہی تو کہا تھا۔ اب بنا بھی دیا، ٹھیک ہے، بنا دیا، اور بنانے کے بعد ایمانداری سے بتائیے رکھا کہاں؟ ڈائریکٹ زمین پہ اتار دیا؟ تو بولو نا، دیکھو جی لگا کے مجلس سنتے ہو یا نہیں؟ کہاں رکھا؟ جنت میں۔ تو معبود بنایا زمین کے لیے، رکھا جنت میں۔ اب مجھے بتاؤ جنت کی تعریف کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں اور دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا ہے دار العمل، جنت ہے دار الجزا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دنیا ہے دار العمل اور جنت ہے دار الجزا۔ یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے عمل کر کے آؤ، نمازیں پڑھ کے آؤ جنت دے گے، روزے رکھ کے آؤ جنت دے گے، حج کر کے آؤ جنت دے گے۔ تو جنت ہے دار الجزا، پہلے ہمیں عمل کرنا ہے، بعد میں جنت ملے گی۔ اب میرا سوال ہے کہ معبود تو پھر تو نے اپنا اصول توڑ کیوں دیا؟ ابھی آدم نے نماز نہیں پڑھی، ابھی آدم نے روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں، کوئی نیکی نہیں کی، وہ اٹھا کے جنت میں کیوں رکھ دیا؟ کہ دیکھو یہ بھی تمہیں بتانا ضروری ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو انہیں یہ تو پتا تھا کہ بجتن کے نام ہے، نام منتخب نہ کر سکے، لیکن جب میں نے آدم سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں بتاؤ، تو کھٹاکھٹ بتاتے چلے گئے، محمد کا نور، علی کا نور، حسن کا نور، حسین کا نور، فاطمہ کا نور، سارے انوار کے نام بتا دیے۔ تو میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اچھی طرح کان کھول کے سن لو، ہم تمہیں جنت خالی عبادت کی بنیاد پہ نہیں دیں گے، آل محمد کی معرفت کی جنت ہے، خالی عبادت کی بنیاد پر نہیں، جن کے صدقے میں ہم نے جنت پیدا کی ہے۔ اگر ان کی معرفت ہے تو جنت ملے گی، اور نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ سر وقت پڑھے محمد علیہ۔ اب اس نور محمدی کو اللہ نے زمین آدم میں منتقل کیا، فرشتوں کو حکم دیا زیارت کرو۔ اب جتنے ہیں فرشتے ہیں لا تعداد، ایک عدد آدم ہے، دیکھنے والے گنتی نہیں معلوم ہوئی، لا تعداد بے شمار۔ آدم نے کہا اللہ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہو گئی، کسی کی نظر میرے چہرے سے ہٹ نہیں رہی ہے۔ کہ آدم جن ہستیوں کے صدقے میں ہم نے تمہیں بنایا، کائنات سجائی اور سجا رہا ہوں، اس کا نور تمہاری جبین میں نے منتقل کر دیا، لہذا یہ فرشتے اس نور کی زیارت میں، انوار خمسہ کے نور کی زیارت میں مصروف ہیں۔ اب آپ نتیجہ خود لے لیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفوس قدسیہ کی زیارت کرنا بدعت نہیں، سنت ملائکہ ہے۔ اب جناب آدم کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ اللہ یہ زیارت کر رہے ہیں، تو میرے بھی دل میں اشتیاق پیدا ہو رہا ہے، میں بھی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔
کہ ٹھیک ہے منتقل کیے دے رہے ہیں، اب گنتی اپنے آپ گن لینا۔ اب وہ نور جو زمین میں تھا اللہ نے ہتھیلی میں منتقل کیا۔ پہلے ایک نور منتقل ہوا، پھر 5 حصوں میں بٹ گیا۔ توجہ ہے؟ تو جو آپ کے ذہن میں خلیش ہے نا کہ 5 ہی ہیں، یہ تو فیصلہ اسی دن ہو گیا کہ 5 تک محدود نہ کرنا، کہ یا اللہ یہ 5 ایک جو ہے وہ 5 ہو گئے، کہ ابھی کہاں، اپنے ہر قربے پر نظر کرو، انگلیاں 5 ہیں، قربے 14 ہے۔ سلام پڑھے محمد آل محمد پر، ہر قربے میں ایک نور تڑپ رہا تھا، چمک رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد، بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب یہ نور دیکھیے کہاں سے چلا، کس طرح سے منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا۔ اور اب یہاں ایک سوال، آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ایک ذرا سی بحث، زیادہ دیر نہیں، 1-2 منٹ۔ کچھ لوگ جو ہے رسول کو پڑھا لکھا نہیں مانتے، سناٹے میں اب آپ کو تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں، ہاں وہ تو ارے حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، اس میں مفصل بات ہوگی لیکن آئندہ مجلسوں میں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ وہ نبی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وہ افضل الانبیاء تھے یا مفضول الانبیاء تھے؟ کہنے وہ تو افضل الانبیاء تھے، کہے کی افضلیت، جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو افضل کہاں سے ہو گئے؟ اور اگر افضل مانتے ہو اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ بتاؤ آدم پڑھے لکھے تھے یا نہیں؟ سو تو گئے آپ، آدم پڑھے لکھے تھے۔ میں نے آیت پڑھی ابھی، کوٹ کی ہے آپ کے سامنے آیت جو ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ تو بھائی یہ کیا حماقت ہے، کیا نظریہ ہے؟ اللہ نے پہلے نبی کو جس کا نام آدم ہے تعلیم دے دی، اور آخری نبی کو جسے افضل المرسلین بنا کے بھیجا، اسے میرا جاہل رکھا۔ اگر آمادہ ہو تو جواب دے دوں، جواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا کہ جاہل تھے؟ ارے یہاں کہیں کسی اسکول کالج مدرسے میں پڑھتے لکھتے ان کو نہیں دیکھا گیا۔ اب سے بہت تفصیل ہو جائے گی، اس میں نہیں جا رہا میں۔ اچھا نہیں دیکھا تو آپ پورے مجمع سے سوال ہے، مغربی یو پی میں، دلی اور نوائے دہلی میں 40 سال ہو گئے مجھے رہتے ہوئے، 40 سال، مبالغہ نہیں ہے، آپ کے درمیان میں 40 سال سے میں ہوں۔ آپ بتائیے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کیا مطلب ہے کہ میں جاہل ہوں؟ کیا حماقتیں ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی پڑھے لکھے تھے یا جاہل تھے؟ یہی تو کہتا ہوں کہ خالی ہل ہل کے قرآن پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، قرآن میں غور کرو، خوض کرو۔ اب اس کے جوابات سطحی بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں گہرائی میں جا کے جواب لاتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس مجمع میں خاصی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو قرآن پڑھنا باقاعدہ جانتے ہوں گے، انشاءاللہ سبھی جانتے ہوں گے۔ تو آپ ذرا سورہ رحمان پڑھیے۔ سورہ رحمان میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی فیصلہ ہوگا کہ نبی ہمارا پڑھا لکھا تھا یا جاہل تھا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن، کیا کہہ رہا ہوں توجہ دیں آپ، الرحمن علم القرآن، ترتیب دیکھو آیت کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ کروں تو پھلو گے انشاءاللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ترتیب دیکھو، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان
علمہ البیان. اب بولوں گا جب آپ بولیں گے. رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے رحمان نے قرآن پڑھایا پھر انسان کو پیدا کیا. اللہ نے قرآن پڑھایا پھر خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد علمہ البیان، اسے سلیقہ بیان سکھایا. تو صفحہ کائنات پہ آدم سے لے کے عیدم تک مجھے کوئی ایسا انسان دکھاؤ جس نے پڑھا پہلے ہو پیدا بعد میں ہوا ہو. صاحب ہے محمد والے محمد پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم انوار میں پڑھایا تو جو ہے نا، اور عالم اجسام میں سلیقہ بیان سکھایا. آپ اگر جاہل تھے تو بتا دیں کون سا انسان ہے جس کو اللہ نے عالم اجسام میں بھیجنے سے پہلے ہی پڑھا دیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مجھے یاد نہیں میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا یا نہیں، بس سن لیجئے. اب کیا کروں، مجبور ہو جاتا ہوں بولنے کے لیے. بہرحال ہمارے نبی ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. سارا شرف، ساری فضیلتیں ہمیں ان کے صدقے میں ملتی ہیں. ساری کائنات اللہ نے ان کے صدقے میں پیدا کی ہے. ہم برداشت نہیں کر سکتے کوئی اتنی بڑی توہین کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ تو جاہل تھے. تو زیادہ دور کا حوالہ نہیں دوں گا، سن لو بھائی. یہاں پڑوس میں ایک جگہ ہے لونی. ایسے ہو گئے جیسے نہیں جانتے، رات دن ادھر ہی سے گزرتے ہو. لونی میں ایک پروگرام رکھا گیا جلسہ سیرت النبی، اور راج نگر میں معراج کی میں نے محفل پڑھی تھی. اس میں کچھ لوگ اتفاق سے آ گئے تھے تو انہوں نے جا کے میری شہرت کر دی. لوگوں نے بولا، ہر فرقے سے ایک مولوی بلایا گیا. پوری تفصیل نہیں، ہر فرقے سے ایک مولوی، ایک دو مولوی بلائے گئے. ادھر کے فرقے سے 2 مولوی تھے، ادھر سے بھی 2 3 ہوں گے. ادھر سے 2 تھے، ایک مولانا اسحاق جاچوی، ایک شمشاد احمد. جلسہ سیرت النبی بہت بڑا اجتماع تھا. ہزاروں نہیں، میرا تو لگتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع تھا. تو حد نظر جدھر سے گزر جائیے مجمع ہی مجمع تھا. اور سب آئے تھے سیرت سننے. میں جب پہنچا تو رئیس صاحب بول رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. میرے جانے کے بعد تھوڑی دیر میں وہ اپنی تقریر ختم کی اور بیٹھ گئے. اب اس نے اتفاق میں یہ سوئے، اتفاق نہیں. ناظم جو تھا اس نے جملے سے فائدہ اٹھایا کرو. رئیس صاحب کے بعد بلا فصل مجھے پکار دیا. کیا کہہ رہا ہوں میں، کیف نہیں اٹھاتے اردو زبان سے. میں نے ایک جملہ دیا، بہت سارے بیٹھے تھے لیکن بلا فصل مجھے بلا دیا. اب بلایا بڑی عزت احترام سے، نام لیا انہوں نے. اور تھوڑا سا لوگوں کو دھوکہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ میرا نام ہے شمشاد احمد اور اس میں رضوی بھی لگا ہوا ہے، تو اس سے بھی مجھے فائدہ پہنچتا ہے. بڑے نعرے والے لگتے ہیں. خیر میں بیٹھ گیا، تھکا نہیں رہا ہوں آپ کو. جیسے ہی میں بیٹھا ایک پرچی آ گئی میرے پاس. اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور آپ اپنی تقریر میں علم کے موضوع پر روشنی ڈالیں. علم کے موضوع پر یہ نہیں فرمائش آ گئی. میں نے مجمع سے خطاب کیا. اسٹیج بھرا ہوا تھا، ان سے عوام سے نہیں. مولوی مولانا مفتی کتنے تھے سب بھرے، بہت بڑا اسٹیج. میں نے بڑھیا موقع مل گیا مجھے بول رہے ہیں حضور علم کے موضوع پر روشنی ڈالیے گا. میں نے دیکھیے صاحب یہ ایک فرمائش آ گئی ہے، پرچی ہے، اس میں لکھا ہوا کہ علم کے موضوع پر روشنی ڈالیے. جب مجھ سے وعدہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، آپ کو سیرت کے جلسے میں تقریر کرنی ہے. تو میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ حضور کی سیرت بیان کرنی ہے. اور اب یہاں فرمائش بالکل اس جلسے کے برعکس ہو گئی. اب مجمع منہ دیکھ رہا
میں نے کہا بھائی اس موضوع کا اس جلسے سیرت سے کیا مطلب ہے؟ یہ کیا فرمائش کر دی کہ علم کے موضوع پر روشنی ڈالیے؟ ارے بھائی جلسہ سیرت النبی ہے اور نبی تو پڑھے لکھے تھے نہیں، لہذا تم سب جاہل رہو تاکہ نبی کی سیرت پہ عمل ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد پاک۔ تم جاہل رہو تو حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے، سیرت پہ عمل ہو جائے۔ آواز صاف سن گیا، سناٹا بڑا سناٹا۔ میں نے چیلنج کیا، پورے مجلس خطاب کیا، دیکھو اپنوں میں بیٹھ کے واہ واہ کرا لینا بہت آسان ہے، غیروں کے بیچ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بولنا یہ سلیقہ جناب زینب نے دیا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد پر۔ میں نے چیلنج کیا، میں نے کہا علماء بیٹھے ہیں بھائی، آپ مجھے آنکھوں سے نہ ڈانٹو، نبی کو جاہل میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نبی کو عالم مانتا ہوں، ایسا عالم کہ جو علم گھر سے لے کے آیا ہے، لیکن ان سے پوچھو یہ نبی کو عالم مانتے یا جاہل؟ یہ ٹوٹل جتنے بیٹھے ہیں یہ نبی کو جاہل مانتے ہیں، پڑھا لکھا نہیں مانتے۔ علی کھول دی میں نے وہیں، اب سب کی نگاہیں غضب آلود ہو گئی، جائے ہمارے نبی کو جاہل مانتے ہیں؟ بیچارے سادہ لوگ انہیں کیسے بیوقوف بناتے ہیں؟ کہ یہ جاہل مانتے ہیں، خالی مانتے نہیں کتابوں میں بھی لکھتے ہیں۔ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں، اگر بات غلط ہوتی ہے لوگ مجھے ٹوکیں تو اب سارے مجمع کو انتظار کہ وہ کون سا کتاب کا حوالہ دیں گے۔ میں نے سن لو، فی الحال ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ علامہ فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں سورہ جمعہ کی یہی دوسری آیت جس کو میں نے عنوان بنا رکھا ہے، اس میں امی کا ترجمہ انہوں نے کیا جاہل، بے سواد، ان پڑھ، بے پڑھا لکھا، اور انہوں نے لکھ دیا ہے کہ انہی جاہلوں میں سے نبی بھی معاذ اللہ ایک جاہل تھے، نبی کو جاہل لکھا انہوں نے۔ اب میں نے وہاں پر جواب دیا ان کو، ہم نے کہا ان کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی، علامہ فخر الدین رازی، علامہ فخر الدین رازی۔ میں کہوں گا مسلمانوں، میں نے کہا ان سے کہ مسلمانوں ذرا انصاف کرو، ارے جس نے کلمہ پڑھا وہ تو علامہ ہو گیا، اور جس کا کلمہ پڑھا ہوتا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد پر، صلوات لیتے محمد وعلى محمد۔ الحمدللہ کہاں کم بنے ہیں؟ دنیا کے لوگ، صحیح آپ نے کہا، آپ تھے نہیں لیکن حق آپ کی زبان پہ آ گیا، بتاؤں اس کا انجام کیا ہوا؟ خیمہ اکھڑ گیا۔ میں نے کونی والی رئیس صاحب کو کہ چلو، کہ چلیں، ہم نے چلو کام ہو گیا، چلو آپ یقین کریں آگے آگے ہم دونوں جا رہے تھے، لوگوں نے، میں کیا کہوں، آپ کہیں اپنی تعریف کر رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے، ایک آدمی تو پنڈال میں رکا نہیں۔ اب آپ نے چھیڑ دیا تو سن لیجیے آدھے منٹ میں، انہوں نے مائک پکڑا، دیکھیے آپ لوگ جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہوئی، ان لوگ کو سنا ہے، ہم لوگ کو بھی سن کے جائیے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو کوئی بیٹھ رہا وہاں ہو گیا معاملہ۔ ہاں دوسرا تو پورا مجمع ساتھ ساتھ ہم دونوں کے پیچھے پیچھے، اور ادھر جو ہے وہ چیخ پکار، نفیس نام تھا اس شخص کا جو مانی تھا پروگرام کا، تو وہ صاحب، ارے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اب دیکھیے کسی آئی بلی کھمبا نوچے، ان کا دیکھیے یہ دونوں مولوی جو آئے تھے ان کی داڑھی میں کٹ لگا ہوا تھا، حضور ایسی داڑھی نہیں رکھتے تھے، یہ جو آبا قبا یہ پہن کے آئے تھے ایسا لباس حضور نہیں پہنتے تھے، ان کا لباس بدعت، ان کی داڑھی بدعت، ان کی صورت بدعت۔ نفیس کو آ گیا غصہ،
मुल्ला घर को जा, पूरे मजमे वो दो ही तो थे जिनके चेहरे से नूर बरस रहा था। सलवार मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, वो अपना मुंह जाके आईने में देख ले, सलवार पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हक बोलो तो चेहरे पर नूरे सालीन आए। इतना एहसास दिलाने में पूरे मजमे को तो एहसास हुआ, स्टेज पर नहीं हुआ। वही के वही आप यकीन करें, पिंडाल वाले ने कहा कि मुल्ला जी घर को जाओ। जब कुछ सुनने को तैयार नहीं, कहा वो पाए पाए चिल्ला रहे हो। अब मुझे भी दे रही, अपना पिंडाल खोलूं, खत्म किस्सा। अब अपने भी कुछ वहां थे, उनके फोन आया अगले दिन, तो बिल्कुल ही खेमा उखाड़ दिया उसने। तो एक आदमी रुका ही नहीं, उसके आगे कोई प्रोग्राम हुआ ही नहीं। तो हक की हिमायत में बोलोगे तो इंशाअल्लाह मदद होगी। आखिर कलाम में एक जुमला सुन लो, हमारे आपके छठे इमाम इमाम जाफर साहब इरशाद फरमाते, सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे चाहने वालों, जब तुम हम आले मोहम्मद की हिमायत में बोलते हो तो जबान तुम्हारी चलती है, दिमाग हमारा काम करता है। उनकी हिमायत में बोलो, इंशाअल्लाह मदद उधर से होगी। बस तखफीफ रहमत सलवा भेजे मोहम्मद आले। जिस नबी ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। वही जाहिल है तो फिर पढ़ा लिखा किसे मानते? अगर नबी जाहिल है तो बाब मदीनतुल इल्म का क्या मतलब है? अब इंशाअल्लाह बाकी बयान आगे पेश करूंगा। आप सोचें रसूल इस्लाम की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी। दुनिया की हर कौम अपनों के कद को ऊंचा करने के लिए जैसे कितने अफसाने करती हैं, और यहाँ सच्चाइयाँ मौजूद हैं, सच्ची फजीलतें मौजूद हैं। लेकिन कोई फजीलत अलग से नीचे नहीं उतर रही। किस मुँह से कहते हो कि माज़अल्लाह? अब वक्त तो नहीं रहा, बात बता करती मैंने कि कहते न पढ़ना जानते थे न लिखना जानते थे। अरे भाई, न पढ़ना न लिखना अलग चीज़ है, और न पढ़ सकना न लिख सकना ये अलग चीज़ है। कोई बात नहीं है। तो ये कैसे तुमने समझ लिया कि न पढ़ सकते थे न लिख सकते थे? ऐसा बोले के सारे मजमे को सख्ता हो गया। न पढ़ सकते थे न लिख सकते थे। तुम नबी की सकत को जो है वो चैलेंज दोगे, उसमें मसलियत थी। इंशाअल्लाह मुझे याद दिलाएगा, कल इसका भी जवाब दूंगा मैं कि नबी ने अपनी बेइज्जत से पहले कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं। क्यों? उसकी वजह कुरान में है। अगर मैं भूल जाऊं मुझे याद दिला देना। तो रसूल इस्लाम को इतनी सारी अज़ियतें दी गई, तो पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि किसी नबी को इतनी अज़ियत नहीं दी गई जितनी मुझे दी। जो जिस्मानी अज़ियतें दी गई वो आपके सामने, रास्ते में कांटे बिछाए गए, सर पर ओढ़नियाँ डाली गई, थोड़े करकट फेंके गए और पत्थर मारे गए। आप लहूलुहान हो जाते थे, जख्मी हो जाते थे। और जो रूहानी अज़ियत दी गई वो जादूगर कहा, शायर कहा, मजनून कहा, पागल कहा, दीवाना कहा। इतनी सारी मुसीबतें 23 साल तक, बल्कि 63 साल जिंदगी में राहत क्या देखी आपने? तकलीफ ही तकलीफ देखी। उसमें 23 साल आपकी जो मुद्दत तबलीग है, 23 साल इतनी जाफिशानी करने के बाद पैगम्बर इस्लाम ने इस इस्लाम को एक हंसता मुस्कुराता खिलता हुआ गुलशन बना के हमारे आपके सामने पेश किया। और उसी बात की आबियारी फिर नबी के दिल के टुकड़े करते रहे। कभी अली मुर्तज़ा, कभी जनाब फातिमा ज़हरा, कभी हसन, कभी हुसैन। उस बाग को मुरझाने नहीं दिया। और वो बाग इस्लाम, गुलशन इस्लाम जिसे नबी ने हमें पेश किया था, दिया था, उसकी हर दौर हर सदी में हिफाजत भी नबी के दिल के टुकड़ों में ही की है। आप सोचें कि मौलाए कायनात ने किसका क्या बिगाड़ा था?
شہزادی فاطمہ زہرا نے اس کو کیا نقصان پہنچایا تھا؟ بس آپ کو سب معلوم ہے کہ دروازے پر اگر کوئی آتا تھا تو آل محمد نے کبھی سائل کا مذہب نہیں پوچھا، جو آیا سوال کیا اور لے کے چلا گیا۔ اور یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس نے دوست تو دوست دشمنوں تک کی مدد کی ہے۔ اللہ اکبر، دشمنوں تک کی مدد کی ہے۔ کیا آپ کے سامنے تاریخ نہیں ہے؟ یہ جو حر کا رسالہ آیا یہ کون تھا؟ یہ پورا لشکر دشمن تھا نا، اور حالت یہ تھی کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا تھا، تو پیاس کی شدت سے حر کے لشکر کا یہ عالم تھا کہ بہت سے تو اپنے چلو سے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ ایک شخص تھا کہ جو خود اپنے چلو سے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ اللہ اکبر، جناب عباس مشکیزے سے پانی پلا رہے ہیں اور سب کو پانی پلا رہے ہیں۔ امام حسین کی نگاہوں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے بدن میں اتنی تھر تھری ہے کہ چلو میں پانی رک نہیں سکتا ہے، تو آواز دی بھیا عباس یہ پیاس سے بہت جاں بلب ہے، میں چلو لگاتا ہوں، تم مشکیزے سے پانی گراؤ، میں اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دوں۔ رونے والوں کو جو احساس کیا یہ کون سا گھرانہ ہے؟ اللہ اکبر، جسے اپنے چلو سے حسین نے پانی پلایا تھا وہ حسین ابن نمیر تھا جس نے کربلا میں اکبر کے سینے پر برچھی۔ کیا امام علم امامت سے نہیں جانتے تھے؟ سب جانتے تھے کہ اس میں کون کیا کرے گا۔ اللہ اکبر، پانی جیسی ترتی چیز، اور آل محمد کے لیے کتنی مہنگی کر کے اپنا سارا پانی امام حسین نے لشکر حر کو پلا دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے کربلا میں آپ آئے تو وہ حالات ایسے سامنے آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے التش التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے بھی عاشور کے دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، آپ خود بھی فاقہ کرتے ہیں، لیکن فاقہ شکنیوں کا جگہ جگہ انتظام رہتا ہے۔ بچے صبح سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن آپ کے دل کو سکون رہتا ہے کہ 4 بجتے بجتے ہمارے بچوں کو کھانا بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا، اور مل بھی جاتا ہے۔ مگر کون بتائے کہ 7 محرم سے جو بچوں پر پانی بند تھا، تو ان بچوں کو پانی کب ملا؟ سکینہ کی پیاس کب ملی؟ اللہ اکبر۔ بس چند جملے مصائب کے اور اس کے بعد رحمت تمام کرتا ہوں۔ میرے نام پر، میری زبان پر بی بی سکینہ کا نام آ گیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اسی پہ مجلس تمام کر دوں۔ یہ سکینہ کون سی بچی ہے؟ حسین کی وہ چہیتی بچی ہے کہ جسے بغیر باپ کے سینے کے نیند نہیں آتی تھی۔ آپ کو اللہ زیارت کے لیے لے جائے، میں شام زیارت کو جا چکا ہوں۔ جب میں قید خانے شام میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی زری ہے، اللہ اکبر، جس پر لکھا ہوا رقیہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین۔ اب میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے ایک عالم دین سے سوال کیا کہ ہم نے تو بچپن سے سنا ہے کہ جو بچی قید خانے شام میں دفن ہے اس کا نام سکینہ ہے، لیکن یہاں تو رقیہ بنت الحسین لکھا ہوا ہے۔ ان عالم دین نے کہا کہ کبھی کبھی ایک ذات کے 2 نام بھی ہوتے ہیں، یہ دونوں نام اسی بچی کے ہیں جو حسین پہ سینے پر سونے والی تھی۔ میں نے کہا یہ رقیہ کیوں نام رکھا، یہ سکینہ کیوں نام رکھا؟ کہ سکینہ امام نے اس لیے نام رکھا تھا کہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگارا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما دے جسے دیکھ کے مجھے سکون ملے، اسے دیکھ کے مجھے سکون ملے۔ اس مناسبت سے نام رکھا سکینہ۔ میں نے کہا پھر رقیہ کیوں نام رکھا گیا؟ جنہیں پہ ہاتھ رکھ کے سنو، ان عالم دین نے بتایا رقیہ اس لیے نام رکھا ہے کہ رقیہ بنا ہے رقت سے۔ جب کسی مجلس میں بہت گریہ ہوتا ہے تو کہا جاتا بڑی رقت کی مجلس ہے۔ ارے رقت کا مطلب ہے گریہ، رقیہ کا مطلب ہے بہت رونے والی بچی۔ امام علم امامت سے جانتے تھے میری شہادت کے بعد میری سکینہ کو کتنا رلایا جائے گا، کوئی تماچے مار کے رلائے گا، کوئی گوشوارے چھین کے رلائے گا، کوئی گرے مار کے رلائے گا۔
نازل کرے اور اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے ہمیں اہل بیت کے. میں ایک روایت پیش کرتا ہوں. ابھی بھی سکینہ کا نام آ گیا ہے, لہذا پرسہ دے لینا, ہونے کا حق ادا کر دینا. آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی, اللہ انہیں پروان چڑھائے. بزرگوں کے سائے اور بچیوں کو اللہ پروان چڑھائے. سنیے گا, روایتیں بتاتی ہیں کہ حسین جب مدینے سے روانہ ہوئے تو آہستہ آہستہ کربلا سے قریب ہو رہے ہیں. وہ منزل آئی کہ جہاں آپ خیمہ زن تھے, راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی. خیمے میں کوحرام برپا ہوا, امام پر رشوت طاری ہوئی. آپ نے آواز دی, عباس جاؤ یتیمہ مسلم کو ذرا اٹھا کے لاؤ. جناب عباس یتیمہ مسلم کو لائے. اب بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سکینہ باپ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. جیسے امام نے دیکھا عباس یتیمہ مسلم کو لے کے آ رہے ہیں, ہاں بیٹی سکینہ جلدی میری گود خالی کر دو, بیٹا میری گود سے ہٹ جاؤ. سکینہ کو ہٹا دیا, یتیمہ مسلم کو گود میں لے لیا, سر پہ ہاتھ پھیرا, 2 گوشوارے بنائے اور بچی کو پہنا دیے. اللہ اکبر. سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اس کے بعد امام نے کہا عباس لے جاؤ یتیم مسلم کو, لے جاؤ خیمے میں لے جاؤ. سکینہ آگے بڑھی اور اتنے ہلکے میں سنو گے قیامت کے مصائب ہے. کہا بابا آج تک آپ نے ایسا نہ کیا, کبھی اپنی گود سے مجھے جدا نہ کیا, آج وجہ کیا ہے جو اپنی گود سے مجھے ہٹا دیا. کہ بیٹا آج مسلم کی بچی یتیمہ ہو گئی, اس لیے میں نے تمہیں ہٹا کے اسے گود میں لیا. کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر جاتا ہے. کہ بابا پھر یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کہ بیٹا وہی سلوک ہونا چاہیے جو میں نے کیا. ارے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے, انہیں کلیجے سے لگانا چاہیے, ان کی ہر طرح مدد کرنی چاہیے. سکینہ کو بابا کی یہ بات یاد تھی, لیکن جب شام غریب آئی سکینہ کے منہ پہ پہلا تماچا لگا. بچی نے چیخ مار کے کہا بابا ارے آپ نے تو کہا تھا یتیموں کو پیار کرتے ہیں, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے. اے بابا یہاں تو لوگ مجھے یتیمی کا پرسہ ارے تماچوں سے دے رہے ہیں. بابا کوئی گوشوارے چھین رہا ہے, کوئی تمہیں لگا رہا ہے, کوئی تماچے مار رہا.